السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اجمعین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ آیا نمبر 9 توبہ اب خاتمے پر ہے، ختم ہو رہی ہے اب۔ سورہ توبہ، سورت نمبر 9، آیا نمبر 103 ہو گیا تھا، 104۔ توبہ قبول کرنے کی بات ہے۔ یہ جو لوگ غزوہ تبوک کا ہی واقعہ چل رہا ہے، جس میں جانا تھا، بہت سے لوگ گئے تھے، بہت سے لوگ سستی کر گئے تھے، اور بہت سے منافقت کی وجہ سے ایکسکیوزز دے کر گھر بیٹھ رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کی بات میں آیا ہے کہ یہ لوگ جو بھی پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ قبول ہوئی، ایک سیٹ کی قبول ہوئی، ایک سیٹ کی نہیں قبول ہوئی۔ یہاں آ رہا ہے واقعہ میں جیسے آتا ہے 118 میں ایک سیٹ کا واقعہ آ رہا ہے، یہاں بھی تھوڑا اشارہ دیا جا رہا ہے، جیسے آتا ہے ویسے میں بیان کرتی جاتی ہوں۔ تو ان میں کیا ہوا تھا، ایک جو تھے انہوں بہت زیادہ سیریس لے لیے تھے، خود کو ستونوں سے باندھ لیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دیکھ کر کھولا انہیں، اور جو ان کی توبہ عذر پیش کیا گیا اس کو قبول کیا گیا، تھوڑے لوگوں کا قبول ہو گیا، ان کی بات آ رہی ہے۔ جب وہ قبول ہو گیا تو وہ لوگ جو مال، جو چیزیں، گھر بار، بیوی بچے، فیملی، سب کچھ مال تھا، وہ باغات تھے وغیرہ، جس کی وجہ سے بھی ان کو جانے میں پسو پیش ہوئی تھی، جن چیزوں میں دنیا کی جن چیزوں نے انہیں روک لیا تھا جانے سے، ان میں سے وہی پورا کا پورا صدقہ کر دینا چاہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر آتی کہ میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں، یہ سارا میرا مال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو بولتے ہیں کہ مجھے کوئی حکم نہیں ہوا ہے اس بارے میں، مجھے کوئی گائیڈ لائنس مجھے نہیں ملے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہوا ہے۔ پھر اس پر امیڈیٹلی آ بھی جاتی ہے ایک آیت کہ صدقہ ان سے قبول کرو، اور ان کی یہ جو بھی سستی کاہلی جو بھی ہوئی ہے وہ ان کے اندر سے نکل جائے، آگے کے واسطے یہ ایسا نہ رہے، تو تزکیہ کرو ان کا، تطہیر کرو ان کی، یعنی ان کی پاکی کرو، ان کے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر ان کا تزکیہ کرو۔ یہ بات آئی تھی اس سے پہلے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، 103 تھا نہیں ہے، ان کے مال اے پیغمبر، ان لوگوں کے اعمال میں سے، ان لوگوں کے یہ جو مال ہیں اس میں سے صدقہ وصول کر لو، جن کے ذریعے تم انہیں پاک کرو گے، اور ان کے لیے یہ باعث برکت ہوگا، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے دل کو تسکین پہنچائے گی، اور وہ آگے کے واسطے مستعد رہیں گے۔ یہ جیسا آپ کی بار ہوا ویسا نہیں ہوگا، یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ وہ جو لائے ہیں صدقہ وہ قبول کرو۔ اب آگے دیکھیے، علم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ تواب ہے اللہ، انسان کو بھی تواب کہتے ہیں، ہاں اللہ کو بھی تواب کہتے ہیں۔ تواب کا مطلب کیا ہے؟ تابا یا توبو سے ہے، تابا وہ پلٹا، توبہ توبہ قبول توبہ کرنا نا، مطلب بول تواب رہے ہم، روٹ ورڈ اس کا تابا، روٹ تا الف با، با زبر، ہاں تابا، تابا بولے تو پلٹنا، اس کا لفظی مطلب، لغوی مطلب تو ہے پلٹنا۔ اللہ کے تواب، بندہ بھی تواب ہے، نام رکھتی ہیں تواب، نام رکھتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں سمجھتا ہے، سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا نام رکھ لیا بول کو، پلٹنے والا، اس کا اسم الفاعل ہے، فعل تابا ہے، اسم الفاعل تواب ہے، تواب بولے تو پلٹنے والا، یعنی بندہ بھی پلٹنے والا، اللہ بھی پلٹنے والا۔ یہ کس سینس میں؟ سن لیجئے گا،
इंसान पलटता है अपने गुनाहों से माफी की माफ कर दरख्वास्त के लिए अल्लाह की तरफ पलटता है। और अल्लाह पलटता है, इंसान चूंकि गलती कर दिया, बहुत से गुनाह सरजद हो गए, तो माफ कर लो तौबा। सुनिए, अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। इंसान गलतियों का मुरक्कब हो जाता है, गलतियां का इर्तिकाब कर बैठता है, तो अल्लाह भी अपने नजर करम वक्तिया तौर पर हट जाती है अल्लाह की। अब इंसान जब तौबा के साथ अल्लाह की तरफ पलटा, खुलूस नीयत के साथ, तो अल्लाह भी तव्वाब है, वो भी पलटता है इंसान की तरफ अपने रहम करम के साथ, नजर करम के साथ, रहमतों के साथ। तो इंसान पलटा, इंसान भी तव्वाब, वो अपनी तौबा के साथ पलटा। अल्लाह कैसा पलटा? अपनी रहमतों के साथ, अपनी रहमतों के साथ, अपने नजर करम के साथ अल्लाह पलटता है। यानी अल्लाह की नजर करम फिर बहाल हो जाती है इंसान पर, जब तौबा कबूल हो जाती है। अब इन लोगों की तौबा कबूल हो गई तो अल्लाह ने इनका गुनाह माफ कर दिया। तो यहाँ कहा जाए कि क्या इनको ये नहीं मालूम है कि अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा भी कबूल करता है और सदक़ात भी कबूल करता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बड़ा मेहरबान है। इस मामले में आ रहा है, चूंकि ये लोग नहीं गए थे, सुस्ती करे थे, क्या भी उनको उजुर उजुर नहीं था, जिदैन एक्सक्यूज कुछ भी नहीं था। पहले बैत उक़बा में भी थे ये लोग, बैत रिजवान में भी थे, और वो क्या सुलह हुदैबिया में भी थे, और ग़ज़वा बदर में भी थे, ओहद में भी थे, सारी जंगों में तो थे ही। और एक सहाबी के मामले में आता है कि उनके रिश्तेदार को ये दूर से आए हुए थे, समझे कि सारे जंगों में तो मैंने हिस्सा ले लिया है, अब ये लोग कभी का कब का आए हैं, इनके साथ थोड़े दिन मैं बिता लूं, फिर जाकर ज्वाइन हो जाऊंगा, आई कैच अप बोल को बैठ गए थे। अब वो इतनी देर हो गई कि अब एक मंजिल तय हो गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक को निकल गए। एक मंजिल तय हो जाने के बाद लखोदक सहरा, मैं कितनी तेज ऊँटनी पर गया, कितनी तेज सवारी पर गया, तो भी मैं कैचअप नहीं कर सकता उन लोगों से, फिर बैठ गए। ये ऐसे उज़र थे जो जिन्ने नहीं थे इनके। तो इसके वास्ते ये लोग खुद को एक तो तौबा के वास्ते और दूसरा अपना माल भी पेश करने के वास्ते जो आए हैं, अल्लाह कह रहा है कि ले लो, इनके माल ले लो और इन्हें तज़किया करो। इनके माल ने इन्हें रोक दिया था, ये जिंदगी में ये जो अयाशी के ये हैं, ऐश और इशरत के चीज़ा हैं। एक सहाबी के मुताल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जंग को चले गए थे, ग़ज़वा तबूक को चले गए थे, वहां पर पड़ाव था, कितने दिन रहे बाय द वे, कोई आइडिया है कितने दिन ग़ज़वा तबूक चला? ग़ज़वा तो नहीं चला, लेकिन कितने दिन वहां रहे, टोटली कितना पीरियड लगा? एनी आइडिया? 750 मील का जो सफर तय करके गए। 700 मील है, 750 मील। नहीं, 750 टाइम पीरियड कितना लगा? वो टाइम पीरियड 50 दिन, 50 दिन, 50 दिन गर्मी में बाहर निकलना, सफर तय करना, फिर वहां पर पड़ाव डालना, फिर वापस आना, कोई मामूली बात नहीं है। तो ये 50 दिन की बात है। ये 50 दिन का ही पेनाल्टी मिली थी। 3 लोगों को जो पेनाल्टी मिली थी, वो 3 लोग कौन थे? उनका मुलतवी कर दिया गया था, किस्सा मुलतवी कर दिया गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ये उज़ुर पेश किए ना, वो एक्सेप्ट नहीं करे, उसे पोस्टपोन कर दिया, रद्द भी नहीं करे, कैंसिल नहीं करे, पोस्टपोन कर दिया, और अल्लाह के हुक्म आने तक उसे मुलतवी कर दिया गया। और तो इनका पीरियड, इनका जो पनिशमेंट का पीरियड चला, वो 50 डेज चला। कहा जाता है कि ये 50 डेज वो 50 डेज थे जो इन्हों एब्सेंट रहे, जो इन्हों नहीं गए। ग़ज़वा तबूक जो चला वो 50 डेज के ऊपर था वो। तो ये 3 कौन थे बोले तो काब इब्न मालिक थे, बहुत शायर, बहुत ज्यादा मुतकी परहेजगार, बहुत क्लोज खुरबतदार सहाबी नो। लेकिन यहाँ कोई काहली हो गई, सुस्ती हो गई, और उसके भी कई रीजन सुनो बयान करती हैं, जिन रीजन से, जिन रीजन के साथ इन्हों आ गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलतवी कर दिया। क्यों मुलतवी कर दिया बोले तो जल्दी नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वापस आए ग़ज़वा तबूक से, जैसे ही वापस आए, रास्ते में ही मालूम हो गए आ रहे हैं, तो बहुत से लोग क्या करे, वो दूसरे लोग जो थे, कौन थे वो, अब इसे में आ रहा है, बयान करती हूँ। तो वो लोग क्या करे, खुद को सुतून से बांध लिया,
ستون سے باندھ لیا. بہت سے لوگوں نے خود کو ستون سے باندھ لیا اور کھائے پیے بغیر، کھانا بھی نہیں نیند بھی نہیں. اسے کیا بولتی ہیں ایک ورڈ مہارتن خواب و خور بولتے ہیں. خواب و خور. خواب بولے تو نیند، خور بولے تو گالی دیتی نا حرام خور حلال خور بول کر. خواب خور بولے تو کھانا غذا. تو خواب و خور سے خود کو محروم کر لیا تھا. ایک کی تو حالت ایسی ہو گئی کہ وہ گر پڑے تھے، بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. تو ایسے یہ جو آ گئے، جلدی آ گئے، انہوں نے دیر نہیں لگائی، تو ان کی توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کر لی، ان کو معافی مل گئی. کس کو نہیں ملی؟ کس کا ملتوی کر دیا گیا، کس کا 50 دن تک بائیکاٹ چلا، کسی نے نہیں بات کیا ان کو. کوئی صحابی نہیں بات کرتے تھے، گھر والے نہیں بات کرتے تھے، کہیں سوشلی جانا آنا، کسی سے ملاقات کرنا کچھ بھی نہیں تھا. سب بائیکاٹ ہو، سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا. معاشرتی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، لینا دینا، کوئی بات چیت کرنا کچھ بھی نہیں تھا. یہ 3 لوگ تھے. کون؟ کعب ابن مالک تھے، اور دوسرا ہلال ابن امیہ، تیسرے کون؟ حذیفہ. نہیں بھائی، کہاں بول رہے ہو؟ مرارہ. یہ نام آپ نے سنا ہی نہیں ہے. مرارہ ابن اچھا مرارہ ابن ربیعہ. مرارہ. یہ کعب بن مالک کا آپ نے بہت سنا ہے، شاعر ہیں، انہوں بہت سے خدمات انجام دیے، ان کی آواز بھی بہت اچھی، زبان کے بھی بڑے دھنی، بات کرنے میں بھی بڑا یہ تھا. بولتے ہیں نا مجھے بولنا بھی آتا ہے، کوئی بات بنانا بھی آتا ہے، میں شاعر ہوں، میں بہت سی چیزوں کا یہ کر، لیکن میں آپ کو کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا. صاف صاف جو ہے وہ بتاؤں گا کو جو بتاتی. اس کے بعد کا واقعہ اب یہاں آ رہا ہے، میں بیان کرتی ہوں. تو یہ 3 تھے، کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور ابن ربیعہ. یہاں کہا جا رہا ہے اس آیت میں، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقہ بھی قبول کرتا ہے. یہ کہ اللہ بہت مہربان ہے. یہ بھی ایک اسپیکٹ کے بارے میں آیا. اب دوسرا